سامعین کرام، السلام علیکم۔ دنیا میں بہت سی قومیں آئیں۔ اللہ پاک نے ان قوموں کی طرف انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لے آتی وہ کامیاب ہو جاتی، اور جو نافرمانی کرتی وہ عذاب الہی کی مستحق ٹھہراتی۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم سمود بھی ہے۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس دعوت کے بعد قوم کے سردار جندب بن عمرو نے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں والی صفات اونٹنی ظاہر کر دیں۔ آپ نے دعا مانگی، سب کے سامنے پتھر پھٹا اور صفات محسوسہ والی اونٹنی نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندب تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا اور نہ قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پیتا۔ اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدق بن دہر اور کیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مصدق نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ سمود کے لوگ طویل القامت اور کثیر الاعمار تھے۔ پہاڑوں میں بڑے بڑے عالیشان محلات بنائے رہتے تھے۔ 18 مربع میل میں یہ قوم پھیلی ہوئی تھی۔ دولت و قوت اسے میسر تھی۔ دیار سمود میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ لوگ دریا کے نہ ہونے کے باعث کنویں کھود کر پانی حاصل کرتے اور زراعت کا کام انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس صرف ایک چشمہ تھا جو ضرورت کے اعتبار سے ناکافی تھا۔ سمود کے لوگ اعلیٰ محلات بنوانے کے بڑے شائق تھے۔ وہ تجربہ کار اور ماہروں کو بلواتے، عمارتیں تیار کرواتے۔ مختصراً یہ کہ قوم سمود کا بیشتر حصہ انہی کاموں میں لگا دیتے۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ شوق انہیں اپنے خداؤں کے سنگین مورتیں بنوانے لگے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا مت، صرف اس کی عبادت کرو جو اس کائنات کا واحد خالق، اور اس کا شکر ادا کرو اور غرور سے باز آ جاؤ، ورنہ ایسی مصیبت آئے گی بجز خدا تمہیں چھڑا نہ سکیں گے۔ اس پر قوم سمود نے کہا کہ اے صالح،
ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھ پر اللہ کی عنایت ہے کہ مجھے اس نے تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا۔ تمہاری عمارتیں، محلات وغیرہ کسی کام نہ آئیں گی، یہ سب فنا ہو جائیں گے، تم ان سے دل مت لگاؤ۔ قوم کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ورنہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ برابر والے پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی حاملہ قد آور اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور تھوڑی دیر میں اس کے قد جتنا بچہ بھی پیدا ہو۔ آپ نے پہاڑ کے قریب جا کر دعا مانگی اور ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایمان لائے تو شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ایمان لانے لگے تو شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، اور وہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور ایمان نہ لائے۔ قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور بچہ بھاگ کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ لیکن قوم سمود میں متکبر کہنے لگے، جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے۔ آخرکار اونٹنی کاٹ ڈالی اور کہا، اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے ہی آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ پھر زلزلے نے انہیں آ دبایا۔ صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے مرے ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور کہا، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گبن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست و خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی جو گبن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہی پیے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی ہی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس میں کیدار بن صالف جو سر رنگ کا بری آنکھوں والا اور پست قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن کیدار بن صالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگار کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اندھا ہو کر گر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بہت بڑا صدمہ ہوا، اور آپ قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے
اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی طرف سے رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے پسند کرنے والے نہیں۔ یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئی زمین پر باقی نہیں رہا۔ سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔